چل دیے تم آنکھ میں اشکوں کا دریا چھوڑ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات محترم، جمعہ و جماعت کے معاملے میں لوگ اس وقت پریشان تو تھے ہی، اچانک 9-10 دن پہلے عید کے متعلق ایک ویڈیو وائرل ہوئی۔ جاندار کی تصویر والی ویڈیو ہونے کی وجہ سے ایک دیوانہ تاج الشریعہ نے تصویر کو ڈھک کر صرف آواز کی ریکارڈنگ میرے پاس بھیجی، اور اسی عنوان پر 2-3 صفحات پر مشتمل ایک تحریر بھی آئی ہے۔ ریکارڈنگ میں کیا ہے ملاحظہ کیجئے۔ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے اور جامعہ اشرفیہ کے محقق مسائل جدیدہ جواب دیتے ہیں۔ پہلا سوال یہ کیا گیا، عید الفطر میں بھی لوگوں کو اب تشویش ہے کہ جیسے جمعہ میں سب لوگ نہیں جا پا رہے ہیں، کچھ چند لوگوں کو اجازت ہے، تو عید الفطر کی نماز کا کیا کیا جائے؟ تو جواب دیتے ہوئے محقق مسائل جدیدہ لب کشا ہوتے ہیں، فرماتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، مسلمان اس کے لیے پریشان نہ ہوں، بے چین و بے قرار نہ ہوں۔ یہ جواب سن کر دل و دماغ کو دھکا سا لگتا ہے کہ عید شعائر اسلام میں سے عظیم ترین شعار ہے جو معطل ہو رہا ہے، اور جناب کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے۔ ایسا جواب دے رہے ہیں کہ لگتا ہے معاذ اللہ شریعت ان کے گھر کی ہے۔ مسلمان کیوں نہیں پریشان ہوں گے؟ ان سے ان کی خوشیاں چھینی جا رہی ہیں، بازار پابندیوں کے ساتھ کھولا جا رہا ہے، شراب کے اڈے شراب خانے کھولے گئے، لیکن مسلمانوں کو عید کے لیے آدھے گھنٹے کا بھی موقع نہیں دیا جا رہا ہے، جو ہزاروں خوشیوں اور تمناؤں کی جامع ہے، اور سال میں صرف ایک بار ہے۔ عید اتحاد و امن کا پیغام لے کر آتی ہے۔ اس پیغام امن میں رخنہ اندازی ہو رہی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں ہے۔ عید اس طرح پر ہوتی ہے کہ ہر شخص چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، بادشاہ ہو یا رعایا ہو، ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دیتے ہیں، آپس میں خوشیاں بانٹتے ہیں، سب مل کر پوری دنیا کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ سارے جہان میں امن و امان قائم ہو، سارے سنسار میں خوشیوں کا ایسا ماحول ہوتا ہے کہ عید کے سوا کسی دوسرے دن وہ فرحت بخش کیفیت نہیں ہوتی ہے۔ اور مسائل جدیدہ کے محقق کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں ہے۔ غور کیجئے ان کے تقریری جواب پر اور تحریر پر جو 17 رمضان المبارک 11 مئی 2020 کو شائع ہوئی۔ اتنی جلدی مطالبہ شدیدہ کے بغیر مسلمانوں کو معذور قرار دے کر حکم شرع زبردستی صادر کرنا، اور دلیل میں بخاری شریف جلد ثانی صفحہ 637 کا حوالہ دینا، جس میں آقا علیہ السلام نے عذر مقبول و مسموع و متحقق کی بنیاد پر غزوہ میں نہ شامل ہونے والے صحابہ کرام کو غزوہ میں شامل فرمایا۔ یہ حوالہ پیش کرنا کہاں تک درست ہے سمجھنے کے لیے سیف رضا یادگار سلف عمدۃ الخلف تاجدار علم و فن حضرت علامہ مولانا مفتی مطیع الرحمن صاحب رضوی مظفر پوری کا فتویٰ پڑھیے، اور جمعہ و جماعت و اذن عام وغیرہ کے تعلق سے ان کے 2 عظیم الشان فتوے بھی پڑھیے، پھر معلوم ہوگا کہ شرعی فتویٰ کس کو کہتے ہیں اور طبعی فتویٰ کس کو کہتے ہیں۔ پتہ چلے گا محقق مسائل کس کو کہتے ہیں اور محقیر مسائل کس کو کہتے ہیں۔ محقق مسائل جدیدہ نے اپنی تحریر میں عید کے بدلے 2 رکعت نفل پڑھنے کی ہدایت دیتے ہوئے ابن ماجہ شریف کی یہ حدیث پاک پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید سے پہلے عیدگاہ میں کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے،
جب اپنے گھر واپس آ جاتے تو 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ اس طرح اس سال آپ کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نماز پر عمل کرنے کی سعادت مل رہی ہے، اور یہ سعادت بھی بہت ہے۔ یہ تو ایک دم انوکھا بیان ہے۔ ویسے حضرت محقق مسائل جدیدہ کے فتاوی میں جدت بلا وجہ شرعی تو ہوتی ہی ہے، کوئی نئی بات تو ہے نہیں۔ کہتے ہیں اس سال آپ کو سرکار علیہ السلام کی اس نماز پر عمل کرنے کی سعادت مل رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس سے پہلے مسلمانوں کو اس نماز پر عمل کا موقع نہیں ملا تھا کہ عمل کر کے سعادت حاصل کریں؟ میں تو کہتا ہوں اس سال حضور نبی کریم علیہ السلام کی اس نماز پر بعینہ ہی عام مسلمان عمل کر ہی نہیں پائیں گے، کیونکہ آقا علیہ السلام عید کی نماز پڑھنے کے بعد کاشان اقدس پر تشریف لانے کے بعد وہ پڑھا کرتے تھے، اور محقق صاحب عمل ان کو بتا رہے ہیں جو عید پڑھیں گے ہی نہیں۔ بولو بھائیو، جو میں کہہ رہا ہوں سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ غور کرو کتنا فرق ہے۔ ہاں، جو 5-6 لوگ عید پڑھ کر واپسی کے بعد گھر میں 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے وہ عمل کرنے والے قرار پائیں گے۔ کیا اتنا کہہ دینا کافی نہ تھا کہ عذر شرعی کی وجہ سے اس سال عید واجب نہ ہوگی سوائے ان 5 کے جن کو اجازت ملے؟ تو جو چاہے اپنے اپنے گھر میں 2 یا 4 رکعت نفل پڑھ لے، اور عید سوائے خطبہ کے جمعہ کی طرح ہے، اس لیے گھر گھر نہیں ہو سکتی۔ جیسے جمعہ کے شرائط ہیں ویسے ہی عید کے شرائط ہیں۔ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بغیر نیاپن انوکھا پن دکھائے فتویٰ دینے میں مزہ ہی نہیں آتا۔ عید شعار اسلام ہے، کثرت ازدحام مسلمین سے شوکت اسلام عیاں ہوتی ہے، عظمت اسلام و مسلمین اجاگر ہوتی ہے، اور عید کی طرح نہ ہونے کی وجہ سے یہ سب مفقود ہو جائیں گے۔ تو کیا گھر میں 2 رکعت نفل پڑھ لینے سے نماز عید نہ ہونے کی کمی پوری ہو جائے گی؟ میں تو کہتا ہوں اگر پوری دنیا کے مسلمان عید کے دن 2 رکعت تو کیا 2,000 رکعتیں نوافل پڑھ لے تو بھی عید کے برابر نہیں ہو سکتی، دوگانہ کے مثل نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ گھر میں ہزاروں رکعات نوافل پڑھنا باعث اجر و ثواب ہونے کے باوجود شعار اسلام نہیں، اور عید شعار اسلام ہے۔ عید پر پابندی لگی تو کہہ دیے 2 رکعت نفل کی سعادت بھی بہت ہے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو کہ ظالم حکمراں سارے ایمان والوں کو ملک سے نکالنے لگیں، تو محقق جدید صاحب بغیر احتجاج کیے ہوئے پٹ سے لیٹر پیڈ نکال کر اپنا اپیل نامہ یا اپیلی فتویٰ جاری کر دیں کہ ظالموں کے ظلم کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مکہ شریف سے مدینہ شریف ہجرت فرما گئے تھے، تو ہم سب کا نکلنا یا نکالا جانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنا ہے، اور یہ بڑی سعادت ہے، لہذا بھاگ چلو۔ بھاگنے میں بھی بڑی سعادت ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ تحقیر میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی ہے جناب فقیہ اعظم نے۔ اور سنیے، صرف فقیہ اعظم ہی نہیں ہے، اب مفتی اعظم بھی ہو چکے ہیں، اب صرف ہند لگانا باقی ہے، وہ بھی اس لیے نہیں کہ تاجدار اہل سنت حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برابری کا شبہ ہو جائے گا، نہیں، بلکہ اس لیے کہ شاید چیلے چپاٹے ابھی غور و فکر کر رہے ہیں کہ لفظ ہند لگا کر مفتی اعظم ہند کہا جائے یا لفظ ورلڈ لگا کر مفتی اعظم ورلڈ کہا جائے۔ خیر جانے دیجیے، یہ بات قبل از وقت بیان کرنا بہتر نہیں ہے۔ صاف و شفاف انداز میں یہ کہہ دیتے کہ عذر شرعی کی بنا پر عید معاف ہے، تو جو چاہے 2 رکعت یا 4 رکعت
نفل پڑھ لے عید کی نماز ہو جانے کے بعد، اور اس سے بھی بہتر یہ کہ فوت شدہ نمازیں ہر دن کی طرح اس دن بھی جس قدر ممکن ہو پڑھے، لیکن جدت پسند کو بغیر انوکھاپن اور نیاپن کے مزہ ملتا ہی نہیں ہے۔ لکھ دیے اور بول پڑے کہ نفل پڑھنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ فرماتے ہیں ہاں، سلام پھیرنے کے بعد دونوں صورتوں میں 34 بار اللہ اکبر ضرور پڑھیے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ حدیث نبوی میں اس کی فضیلت آئی ہے، اور دوسرے اس وجہ سے کہ عید کی نماز میں ہر رکعت میں 3 بار اللہ اکبر پڑھنے کا حکم ہے۔ اسی صفحہ پر آگے جا کر لکھتے ہیں اس نماز میں 6 زائد تکبیر نہ کہیں، ہاں سلام کے بعد 34 بار اللہ اکبر پڑھیں۔ پھر جب دیکھا کہ نفل کو نماز عید کا رنگ صحیح سے نہیں چڑھا کہ عید کے بعد خطبہ بھی تو ہے، تو لکھتے ہیں اس نماز کے بعد خطبہ بھی نہیں ہے، البتہ نماز کے بعد گھر والوں کو دین کی ضروری باتیں بتائیں۔ گویا فرمانا چاہتے ہیں محقق مسائل جدیدہ صاحب، اے لوگو خطبہ کے لیے بھی پریشان نہ ہونا، خطبہ کے لیے بھی حیران نہ ہونا، میں محقق بیٹھا ہوں نا ہر مسئلے کا حل نکال کر پیچیدگی بڑھانے کے لیے۔ عربی میں تو خطبہ کی اجازت نہیں دے سکتا کہ سب کو عربی نہیں آتی، یا پھر ایسا نہ ہو کہ مکمل نماز عید ہی ہو جائے، اس ڈر سے شاید، مگر اردو میں یا ہندی میں یا جو بھاشا بولتے ہو اس میں واعظ و نصیحت دین کی ضروری باتوں کے نام پر تھوڑی تقریر ضرور کر لینا۔ دیکھیے کس طرح سے نفل کو عید کا رنگ چڑھایا جا رہا ہے، اور نماز عید با جماعت بھی ہوتی ہے، بغیر جماعت کی عید نہیں ہے، تو یہ کمی بھی پوری کر دیے محقق صاحب۔ جب پوچھا گیا کہ کیا اس نفل کی جماعت ہو سکتی ہے، کہا ہاں، آپ خود سن سکتے ہیں ریکارڈنگ، مگر ان کے حساب سے تھوڑا بتانے میں غلطی ہو گئی ہے۔ انہوں نے یہ فرمایا مگر بھیڑ نہ لگائیں، زیادہ لوگ اکٹھا نہ ہوں، حالانکہ عید کی نماز میں بھیڑ بھی ہوتی ہے، زیادہ لوگ بھی اکٹھے ہوتے ہیں۔ چلیے ان کی مجبوری تھی، ان کو معلوم تھا کہ نفل کی جماعت تدائی کے ساتھ کرنے کا کیا حکم ہے، اس لیے شاید یہ کہہ دیے کہ بھیڑ مت لگانا۔ اور یہ بات بھی بڑی عجیب لگی کہ آگے ارشاد فرماتے ہیں اور اللہ کو یہ نماز تنہا تنہا محبوب ہے، یعنی پسند ہے، تو تنہا تنہا پڑھے تو سبحان اللہ اچھی بات ہے۔ کس بات پر ہم کم پڑھے لکھے لوگوں کا ایک سوال ہے کہ وہ نماز جب تنہا تنہا پڑھنا اللہ کو محبوب یعنی پسند ہے، تو یہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ جماعت سے پڑھنا محبوب ہے یا غیر محبوب۔ اور یہ تو بتانا بھول ہی گئے کہ مصافحہ اور معانقہ کا کیا کرنا ہے، کیونکہ بعد عید مصافحہ و معانقہ دھوم دھام سے مکمل اہتمام سے ہوتا ہے۔ بعض لوگ تو 100-200 لوگوں سے مصافحہ و معانقہ کر ہی لیتے ہیں۔ کہہ دیے ہوتے کہ نفل کے بعد اور تقریر کرنے کے بعد جو 2-3 لوگ وہاں موجود ہوں ان سے معانقہ کریں، اور زیادہ لوگوں سے گلے ملنے کی حسرت ہو تو گھر کی در و دیوار سے، الماری، فریج، واشنگ مشین سے گلے ملنا، لوٹا، برتن، ہانڈی، پلیٹ، چمچ، گلاس وغیرہ کو بھی ضرور گلے لگانا، نفل ادا کرنے اور 34 مرتبہ تکبیر پڑھنے کی خوشی میں، کیونکہ یہ چیزیں بھی اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ کی تسبیح پڑھتی ہیں۔ کیوں نہیں کہہ دیا؟
جب نفل کو عید کا رنگ چڑھا رہے ہیں۔ خیر بات بڑی لمبی ہوتی جا رہی ہے اور ایک ضروری نشاندہی نہ کروں تو بہت کمی رہ جائے گی۔ عید کے بارے میں جو سوال و جواب کی ریکارڈنگ گھوم رہی ہے اس میں پوچھنے والا پوچھتا ہے، غور کیجئے، آگے سوال کرنے والے کا جملہ نقل کر رہا ہوں۔ پوچھتا ہے، ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ میرا گھر بالکل مسجد سے متصل لگا ہوا ہے اور میرے گھر میں مسجد میں امام کی تکبیر کی آواز آتی ہے، تو میں گھر میں وہاں سے جماعت میں شریک ہو سکتا ہوں؟ سامعین حضرات، آپ کے پاس ریکارڈنگ ہے تو سن کر میچ کر لیجئے، نہیں ہے تو کہیں سے حاصل کر کے ملا لیجئے، بعد میں کوئی یہ نہ کہے کہ کچھ اور پوچھا گیا ہوگا اس لیے محقق صاحب نے یہ جواب عطا فرمایا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ریکارڈنگ سن کر ملا لیجئے، جو میں نے جملہ نقل کیا ہے ہو بہو ہے کہ نہیں ہے۔ اب لیجئے جواب سنیے حضور والا کا، کہتے ہیں نہیں گھر میں رہ کر مسجد کی جماعت میں شریک نہیں ہو سکتے، کوئی نیا فرقہ نکالا ہے، اس نے یہ گمراہی کی بات نکالی ہے۔ حضرات جواب سمجھ گئے؟ ایسی انوکھی تحقیق ہے یہ کہ اگر لفظ تحقیق اس پر قیامت تک روئے تو بھی اس کو سکون نہ ملے۔ بیچارہ پوچھنے والا یہ سوچ کر پوچھوایا ہوگا کہ جب ٹرین میں بھاگتے ہوئے نماز ہو رہی ہے، مائک کی آواز پر جو غیر امام کی آواز ہے نماز ہو رہی ہے، تو امام کی آواز مسجد سے متصل گھر میں آ رہی ہے، تو مسجد سے الگ رہ کر اس آواز پر اقتداء بھی صحیح ہو، وہاں سے جماعت میں شریک ہونا بھی صحیح ہو، مگر بیچارے کو نہیں معلوم تھا کتنی بات پر نیا فرقہ نکالنے والا، گمراہی کی بات نکالنے والا کہہ دیا جائے گا۔ مگر میں رحمت علی رضوی مصباحی عوام اہل سنت کی طرف سے محقق مسائل جدیدہ سے ایک سوال کر کے تقریر کو بند کرنا چاہتا ہوں، اور وہ صرف آج کی تقریر، ورنہ آپ لوگ کچھ اور نہ سمجھ بیٹھے۔ سوال یہ ہے کہ مسجد سے متصل گھر میں رہ کر جماعت میں شریک ہونے کا مسئلہ کیا عقیدے کا مسئلہ ہے یا فروعی مسئلہ ہے؟ اگر آپ کہیں کہ یہ فروعی معاملہ نہیں تو پھر لاؤڈ اسپیکر کی نماز، چلتی ٹرین کی نماز کا معاملہ فروعی کیوں ہے؟ اگر آپ فرمائیں کہ فروعی ہے تو اس فروعی معاملے کا قول کرنے والا اگر نیا فرقہ نکالنے والا، گمراہی کی بات نکالنے والا ہے، تو چلتی ٹرین پر فرض و واجب نماز ہونے اور مائک کی آواز پر اقتداء صحیح ہونے کا فتویٰ دینے والا، نیا فرقہ نکالنے والا اور گمراہ کرنے والا کیوں نہیں ہے؟ جواب کا انتظار سے مجھے ہی نہیں بلکہ ہزاروں مسلمانوں کو ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنی رحمت سے مالا مال فرمائے اور مرکز اہل سنت بیلی شریف سے ہمیشہ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہاں وہاں کے سڑک چھاپ مفتیوں کے جعلی فتووں پر توجہ نہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔